الرحمن الرحیم ناظرین، آج پولیس کمیشن کے ہونے والے امتحانات میں جو سوالات پوچھے گئے ان کے جوابات میں نے سوچا کہ اپلوڈ کیے جائیں تاکہ آپ اپنے پیپرز کو چیک کر سکیں۔ تو جو سوال میسر ہوئے ان میں سے پہلے ایک ویڈیو میں ان کے جوابات دیے جا چکے ہیں۔ چند ایک سوالات مزید ملے فیمیل کے پیپر میں اور کچھ میلز کے پیپر میں، تو وہ بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ پہلے جو فیمیلز کے پیپر میں آئے سوال وہ میں بتاتا ہوں جو پچھلی ویڈیو میں نہیں بتائے جا سکے۔ تو اختر حسین رائے پوری کے مقالے کا نام ہند قدیم کی زندگی سنسکرت ادب کے آئینے میں۔ دوسرا سوال، اقبال ایک شاعر کا دیباچہ قرار حسین نے لکھا۔ اقبال کے 5ویں خطبے کا نام مسلم ثقافت کی روح۔ نون میم راشد کی نظم تیل کے سوداگر میں تہران اور مشہد 2 شہروں کا ذکر ہے۔ حسن یوسف تلمیح ہے۔ نور اللغات اس کی پہلی اشاعت 1917 میں ہوئی۔ زندگی آمیز اور زندگی آموز ادب کا ترجمان نقوش، رسالہ نقوش کے سرورق پر یہ لکھا ہوتا تھا: افلاطون کے نزدیک فنون لطیفہ 3 درجے کی مہارت ہے۔ حضر کے معنی گھر ہوتے ہیں۔ خضر راہ نظم کے 2 فکری حصے جو ہیں وہ مسولینی کے جواب میں ہیں۔ پروین شاکر کا تخلص بینا۔ گارساں دتاسی فرانس کا رہنے والا تھا۔ وزیر دفاع ہوا بازی پوچھا گیا تھا۔ ویسے تو وزیر دفاع پاکستان کا پرویز خٹک ہے، تو یہ غلام سرور ہیں۔ کوہ الوند اس پر تو میں نے بتا دیا، ایران ہمدان میں ہے۔ اور فعل مفرد، پہلے فاعل کا میرے پاس سوال پہنچا تھا جس کا جواب میں نے ظالم دیا تھا، تو فعل مفرد والا جو کویسچن ہے اس میں اس کا جواب ان میں سے کوئی نہیں، یہ درست جواب ہے۔ اب ہم آتے ہیں جو پیپر میل کینڈیڈیٹس کو پوچھا گیا اس کی طرف۔ تو اس میں جو سوالات پوچھے گئے وہ کچھ یوں ہیں کہ ہیومن رائٹس کی وزیر شیریں مزاری ہیں۔ ڈون باس کا علاقہ روس اور یوکرین کے درمیان متنازع علاقہ ہے۔ حاصل گھاٹ ناول، اس میں یعنی جو آپشنز تھیں اس میں نام نہیں تھا، یہ بانو قدسیہ کا ناول ہے حاصل گھاٹ۔ پانی بھرنا، غلامی کرنا، پانی میں آگ لگانا، متحمل مزاج شخص کو بھڑکانا۔ اقبال جرم شہاب نامہ کا دیباچہ ہے۔ ترقی پسند تحریک والا جو سوال تھا اس میں سب سے پہلے جو افسانے شائع ہوئے اس کتاب کا نام تھا انگارے۔ عام آدمی کا خواب، عام آدمی کے خواب، رشید امجد اور شریف رضوی، فاؤنڈیشنز آف پاکستان، شریف الدین پیرزادہ کی کتاب ہے۔ کاغذ کی ناؤ صدا نہیں چلتی، طویلے کی بلا بندر کے سر، دریافت رسالہ نمل یونیورسٹی اسلام آباد سے نکلتا ہے۔ ہاتھ کنگن کو عارضی کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ جو چیز واضح ہو اس کو ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس میں بیسیکلی عارضی ایک قسم کا زیور ہے جو خواتین انگوٹھے میں پہنتی تھیں اور اس میں شیشہ لگا ہوتا تھا اور اس شیشے میں وہ اپنے حسن و جمال کو دیکھتی تھیں۔ تو ہاتھ میں اگر کنگن پہنا ہوا ہو تو وہ ویسے ہی ظاہر ہوتا ہے، اس کو عارضی سے دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دا اسپرٹ آف اسلام امیر علی کی کتاب ہے۔ علامہ اقبال کی نظم میں جس کا ذکر ہے فاطمہ بنت عبداللہ، مادر گیتی اور وطن گیتی، یہ لاحقے ہیں اس میں، یعنی گیتی لاحقہ ہے۔ موازنہ انیس و دبیر شبلی نعمانی کی کتاب ہے۔ مقالات شبلی نعمانی کی 8 جلدیں ہیں۔ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے، اس میں استعارہ ہے۔
جانم اور پیر بخش امراؤ جان ادا کے کردار ہیں۔ رسالہ شگوفہ حیدرآباد دکن سے جاری ہوتا ہے، یعنی انڈیا کے شہر حیدرآباد دکن سے۔ کھوجی کا کردار فسانہ آزاد کا کردار ہے۔ عبداللہ قطب شاہ نے گولکنڈہ کو علم و ثقافت کا مرکز بنایا۔ آب گم مشتاق احمد یوسفی کی کتاب ہے۔ میں مٹی کی مورت ہوں فہمیدہ ریاض کا کلیات ہے۔ حاصل گھاٹ بانو قدسیہ کی کتاب ہے۔ عشق جسے کہتے ہیں خلل ہے دماغ کا، یہ غالب کا شعر ہے۔ فیض سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ اسرار خودی کا سال اشاعت 1915 ہے۔ کاپیاں کتابیں میز پر رکھی ہیں، پڑھی ہیں نہیں رکھی ہیں۔ آگے نعت نہ پیچھے پھگا، اس کا مطلب ہے آؤٹ آف کنٹرول، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، جس کا کوئی آگے پیچھے نہ ہو۔ کاغذ کی ناؤ کب تک بہتی ہے، دستور عشاق فتاحی نیشا پوری کی مثنوی ہے، جس کو اردو نثر میں ڈھالا ملا وجہی نے سبرس کی صورت میں، لیکن ملا وجہی نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ لیکن مولوی عبدالحق کی تحقیق کے مطابق یہ اردو کی نثر کی پہلی کتاب فتاحی نیشا پوری کی مثنوی سے ماخوذ ہے۔ پانچوں انگلیاں گھی میں اور سر کڑاہی میں، اس کا مطلب ہے کہ بہت ہی موج میں ہونا، بہت ہی اچھے طریقے سے زندگی بسر کرنا۔ تو ناظرین، اب تک یہ سوال پہنچے ہیں۔ ایک سوال اور کہ اردو نثر ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے ملا وجہی سے کس تک پہنچی؟ تو سر سید احمد خان اس کا جواب ہے کہ سر سید تک پہنچی۔ تو باقی سوال جیسے ہی ہمارے پاس آئیں گے ہم اس کو اپلوڈ کرتے رہیں گے آپ کی سہولت کے لیے، تاکہ آپ اس سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ اللہ حافظ، اللہ حامی و ناصر۔